بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم۔ اس سے پہلے آیت میں خداوند عالم نے مومنین سے کہا کہ اے ایمان والو، آپ لوگ دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں اگر آپ کسی کے دروازے پہ گئے ہیں کسی کام سے اور اس گھر میں کوئی نہ ہو، آپ نے دروازے پہ گھنٹی بجایا، کوئی آپ کے دروازے پہ نہیں آ رہا ہے، دروازہ نہیں کھول رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ کو دروازہ کھول کے اندر جائے گھس جائے، یا دروازہ یعنی دیوار سے اندر پلانگ ہو کے یا اندر جائے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا، فَإِن پس اگر لم تجدو نہیں پاؤ گے آپ لوگ فیہا اس گھر میں احدن کسی ایک کو بھی، تو فلا تدخلوها آپ ہرگز اس گھر میں داخل مت ہو جائیں، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ آپ کو اجازت مل جائے، ٹھیک ہے؟ وہ آگے اجازت دیا یا وہاں پہ دروازہ پہ گھنٹی بجاتے رہنے ہیں، آپ نکال کے اسے کہا میں کہیں اور ہوں، آپ اندر گھر میں جا کے بیٹھے میں آ رہا ہوں، اجازت بھی دے تو گھر میں داخل ہو، یا گھر میں ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر وہ قیلا کہا جائے آپ سے، گھر کے اندر سے آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ارجعوا پلٹ جائیں، واپس جائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، آپ کیوں ہیں، ٹھیک ہے آپ کا کام ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کوئی بہانہ بنائے بغیر فارجعوا واپس پلٹ کے جائیں، ہوا ازکیٰ لکم یہ آپ کے لیے بہت ہی پاکی کا سبب ہے، پاک دامنی کا سبب ہے، کیونکہ گھر کو کیا ہے خداوند عالم نے بہت مقام عطا ہے کہ مومن کے گھر کی حرمت ہے۔ اب جو ہے نا شراب پینا حرام ہے، اگر کوئی شخص باہر کہیں کوئی جگہ میں شراب پیے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکڑ لے اور 80 کوڑے اس کے مارے، لیکن اگر کوئی جس گھر میں شراب پی رہا ہے تو کسی کو حق نہیں کہ وہ گھر میں جا کے پکڑ لے اس کو، وہ اپنی چاردیواری میں، ٹھیک ہے وہ انہوں نے گناہ کیا، سخت گناہ کیا، اس پہ کوڑے کا مستحق ہے، لیکن حکومت کو یا کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے چاردیواری کے اندر جائیں گے، اس کے وہ کیا ہے روک لیا اس نے شراب پیا، یہ کیا، چاردیواری کا بہت احترام ہے۔ اسی لیے کوئی بندہ اگر پہلے سے حمام نہیں کیے جا کے دروازے پہ جائے تو حدیث میں کہ 3 دفعہ آپ دستک مار سکتے ہیں، در پہ آپ نے دستک دیا، تیسرے دفعے بھی اگر اندر سے آواز نہیں ہے تو آپ کو واپس جانا ہے، پھر بعد میں گھنٹی بجاتے نہیں رہنا ہے، پھر دروازے کو کھٹکھٹاتے نہیں رہنا ہے۔ شریعت نے مقام دیا گھر کو کیا ہے مسکونہ، سکونت کی جگہ ہے، گھر سکون کا کیا ہے جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، گھر میں ہر کسی کو آگے دروازے پہ دستک دیتے نہیں پڑنا، ایک نہیں انسان کبھی مریض ہو سکتا ہے، کبھی کسی کام میں مبتلا ہے، کبھی کوئی کام ہوتا ہے، اسی لیے گئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اول تو حمام کریں، نہیں تو دروازے پہ 3 دفعہ دروازے کھٹکھٹائے، نہیں آ گئے تو عزت و احترام کے ساتھ واپس جانا ہے۔ ہوا ازکیٰ لکم یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آیت اللہ علیہ جواد جامع صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی بھی یعنی پہلے سے حمام نہیں کیا ہے، کسی کام سے کیا ہے، کسی مومن کی دروازے پہ 3 دفعہ کھٹکھٹایا اور اندر سے وہ آگے کہہ رہا ہے یار میں ابھی ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوں کہ آپ کی کام ہے تو ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم نہیں، واپس جائے، اس وقت وہ واپس جائے، یہ اس کے تزکیہ نفس کے لیے بہتر ہے، بغیر دل میں کوئی یعنی خلش لیے بغیر، دل میں کوئی اس کے بارے میں کوئی بری سوچ نہیں لینا۔ اگر واپس ہوتے ہوئے کہا یا دیکھو اس نے مجھے ذلیل کر کے بھیجا ہے، یہ کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی خباثت کی علامت ہے، آرام سے سکون سے، ٹھیک ہے یار اس کا اپنا گھر ہے، یاد نہیں کیا، ٹھیک ہے کہ کیا تو یہ اس کے پاک دامنی اور طہارت کے سبب ہے، نہیں ادھر سے جانے کے بعد ہر کسی کو کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو میں دروازے کھڑ رہا تھا، زور کی ٹائم تھا، گیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ واپس جاؤ، یہ اس کی خباثت کی علامت ہے، کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا کہ مومن ہے اپنے گھر میں، آپ کو کس نے حق دیا جا کے دروازے جس ٹائم میں جاؤ آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، واپس جاؤ گے اور احترام سے جاؤ گے تو یہ آپ کی پاک دامنی اور طہارت کے سبب ہے، نہیں آپ جو ہے نا غصے سے اور دل میں کچھ لے کے جا رہے ہو تو یہ آپ کی خباثت کی علامت ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور خداوند فرماتے ہیں خداوند عالم جو کچھ آپ عمل کر رہے ہو اس کو جانتا ہے، آپ وہاں سے عزت و احترام کے ساتھ واپس جا رہے ہو، نہیں بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو، سب خداوند عالم جانتے ہو، اور کل خداوند عالم کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے ان تدخلوا داخل ہونا بیوتن ان گھروں میں غیر مسکونۃ جس میں کوئی شخص سکونت پذیر نہیں ہے، وہاں پہ ہمیشہ نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں ٹھہرتے لوگ، ان کے ذاتی گھر نہیں ہے، مثلا مسافر خانے ہیں یا جو ہے نا
پہلے زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ مخصوص حمام ہوتے تھے، کچھ ہوتے تھے یہ عام لوگوں کے لیے ہوتے، وہاں پہ اگر بغیر اجازت کے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، فی ہم متاع لکم، وہاں پہ کوئی آپ کو کیا ہے چیز وہاں پہ رکھے ہو، اس چیز کو لینے کے لیے جا رہا ہو، وہاں پہ کوئی آپ کا کام ہے جا رہے ہو، کیا یعنی پرانے زمانے میں کیا ہے کنٹرات ہو گئے، اب وہاں پہ سامان رکھتے تھے، کوئی مالک نہیں تھا ادھر، وہ جا کے اپنے مال اٹھا کے آنے کے لیے جاؤ گے تو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور خداوند عالم جانتا ہے جو کچھ آپ تبدون آشکار کر رہے ہو، وہاں جا کے جو آشکار عام کام کر رہے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ چھپا کے کر رہے ہو اس کو خدا جانتے ہیں، وہاں گئے تو بھی اجازت ملی ہے کہ پھر دوسروں کی چیز نہیں اٹھانا ہے، یا دوسروں کی چیزوں کو کھول کے نہیں دیکھنا ہے، اپنی چیز اٹھا کے نکلنا ہے۔ اب خداوند عالم آئے حجاب کو بیان کرے، دیکھیے پہلے کیا کیا، زنا کی حد کو بیان کیا، پھر اس کے بعد خداوند عالم نے کسی بھی پاک دامن خاتون کے اوپر تہمت لگانے کی حد 80 کوڑے بیان کیے۔ اب کیسے انسان زنا سے بچے، کیسے انسان دوسرے پاک دامن لوگوں پہ تہمت لگانے سے بچے، تو اس سے بچنے کا راستہ انسان حجاب ہے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے انسان کو پردے کا خیال رکھنا ہے، پردے صرف جسم کا نہیں کہ کپڑے پہنے، پردے جو ہے نا انسان کے دل و دماغ کا اور آنکھوں کا پردہ ہے۔ اسی لیے خداوند فرماتے ہیں کل، باقاعدہ اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دے رہے ہیں کہ کل کہہ دے حبیب للمؤمنین، میرے مومن بندوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، اپنے آنکھوں کو جھکائیں، جب بھی کوئی نامحرم سامنے آئے تو اس وقت اپنی نظروں کو کاٹ دیں، وہاں سے کم کریں، نظر جو آپ نے پھیلا کے بیٹھے تھے ان کو روک دیں وہاں سے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ امام جعفر صادق سے فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پہ بھی یحفظوا فروجہم میں یا دوسرے آیات میں کیا کہا تھا، وہاں پہ سورہ مبارکہ مومنون میں والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے میں کیا ہے شرمگاہ کی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ قرآن میں جہاں پہ بھی فروج کی حفاظت کی بات آئی وہاں زنا سے بچنے کا حکم، صرف اس آیت میں یحفظوا فروجہم کے معنی ہے یعنی اپنی شرمگاہ کو دوسروں کی نگاہ سے بچائیں، پردے کے ساتھ اچھی سے کیا ہے لباس پہن کے بیٹھے کہ آپ کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو۔ خداوند عالم بہت ہی اہمیت دے رہے لباس کو، پردے کو، انسان اپنے کیا ہے پردے کا خیال رکھے۔ ذالک ازکی لہم، یہ اسی طرح آنکھوں کو جھکانا، نامحرم کے سامنے آنکھوں کو جھکانا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، یہ آپ کے تزکیہ نفس کے لیے بہت اہم ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، پھر خداوند عالم ہوشیار کرا رہے کہ بے شک خداوند عالم جانتا ہے جو کچھ آپ انجام دے رہے ہو، جو کچھ عمل آپ انجام دے رہے ہو اس کو خدا جانتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نامحرم کی طرف دیکھ رہے ہو تو یہ خیال نہیں کرو خدا نے بس حکم دیا چھوڑے گا، نہیں، اس کا کیا ہے پھر سزا بھی ہے۔ سورہ مبارکہ آخر میں خداوند عالم فرماتے ہیں واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خداوند عالم جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور آپ کے دلوں میں جو راز چھپے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ حکم دیا ہے کہ آنکھوں سے گناہ نہیں کرے، اگر کرو گے تو خداوند عالم جانتے پھر حساب دینا ہو۔ اب یہ مومنین سے مخاطب، پھر دوبارہ اہمیت کی خاطر مومنین میں مومنات مومنین ہر دونوں آتے ہیں، قرآن کی اکثر جو مخاطب میں مومنین کا، تو اس طرح نہیں کہ مومنات نام، جیسے قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے، اس سے مراد نہیں ہے کہ مومنات کامیاب نہیں ہیں، مومنین اور مومنات دونوں شامل ہے اس کے اندر، لیکن اہمیت کی پیش نظر خداوند عالم نے ادھر دوبارہ الگ سے مومنات کے لیے بھی مخاطب ہو، الگ سے فرماتے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دے حبیب مومنات سے بھی، مومن خواتین سے بھی کہہ دے، کیا کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، وہ اپنے آنکھوں کو جھکائیں، نامحرم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہ کو چھپائیں، حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے زینت کو ظاہر نہیں کریں، وہ جگہ جس سے زینت ظاہر ہو رہے ہیں ان کو ظاہر نہیں کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، الا وہ چیزیں جو ظاہر ہوتے ہیں، ان خواتین کے لیے کچھ جسم میں کچھ حصے ہیں جو مجبور ہیں وہ ظاہر ہوں، وہ کہاں سے، یہ ہاتھ کی بند کلائی سے آگے، اور چہرہ جو سامنے یہ کھلا رکھ سکتے ہیں، اور کھلا رکھ سکتے ہیں سے مراد یہ نہیں کہ مرد جو ہے نا دیکھ سکتا ہے، نہیں، مرد کے لیے اجازت نہیں ہے دیکھنے کے، مرد کے لیے حکم ہے کہ نامحرم آئے تو آنکھوں کو جھکانا ہے، پھر بھی اگر دیکھ لیا تو اس شرط کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ان چہرے کو اور ہاتھ کی کلائی سے آگے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو سے، دیکھنے کے بعد یعنی آپ اس دیوار کو دیکھ رہے ہو یا اس خاتون کو دیکھ رہے ہو آپ کو فرق نہیں پڑے تو پھر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ دیوار دیکھ رہے ہو یا اس خاتون کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ حالت ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہیں کہ وہ
تقویٰ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے بڑی ہے کہ آپ ایک خاتون کو دیکھنے اور دیکھنے میں فرق نہ ہو، تو اسی لیے آنکھوں کو جھکانا ہی بہتر ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو ظاہر ہوتے ہیں، یہاں پہ انگوٹھی ہے، یہاں پہ جو ہے نا سامنے چہرے میں جو انسان کے نظر آتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور خواتین کے لیے مخاطب خداوند فرماتے ہیں وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال دیں اپنے چادروں کو، اپنے مکنوں کو، خمر یعنی کہا چادروں کو، کیا پر عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیوب یہ گردن کی جو آگے حصہ ہے، اسی سینے کے اوپر ڈال دیں۔ پچھلے زمانے میں اکثر وہ اسی طرح پہنتے تھے، جس طرح وہ پہنتے ہیں، سر پہ ڈال دیا، آگے جو ہے نا کھلا رہتا تھا، کپڑے ہوتے تھے، چادر نہیں، ٹھیک صرف کپڑے سے نہیں، آگے سینے کو بھی باقاعدہ چادر سے مکنے سے چھپا لیں، خواتین کے لیے حکم ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم خواتین کے لیے کچھ مرد جو ہیں وہ محرم ہیں، کچھ نامحرم ہیں۔ اب محرم کے سامنے وہ عام حالت میں بیٹھ سکتے ہیں، جیسے سر کے بال ہو گئے اور سامنے جسم کا چہرہ ہی نا، یہ ظاہر ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ نامحرم کے سامنے صرف اور صرف ہاتھ کی کلائی سے آگے اور چہرہ جو سامنے نظر آئے، اس کے علاوہ کوئی حصہ دکھانا جائز نہیں۔ اگر سر کے دو بال بھی نظر آئے تو حرام ہے، گناہ ہے۔ اب محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، وہاں سورہ مبارک نساء کی 24 نمبر آیت پہ بیان کیا، تو 23 نمبر کی آیت پہ تفسیر سے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم، یہ سارے یعنی انسان کی محرمیت کے لیے 3 صورتیں ہیں، یا سبب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں، یا نسب کی وجہ سے، یا کیا ہے رضا کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے، وہ تینوں وہاں پہ بیان کیے۔ دوبارہ یہاں پہ بھی خداوند عالم بیان کر رہے ہیں، فرماتے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور خواتین اپنے زینتوں کو ظاہر نہ کریں، آشکار نہ کریں، الا کریں تو لِبُعُولَتِهِنَّ، الا ٹھیک ہے وہ اپنے شوہروں کے سامنے زینت کر سکتے ہیں، شوہروں کے سامنے زینت کر سکتے ہیں نہیں بلکہ زینت کرنا ہے۔ امام نے، پیغمبر نے اور ائمہ نے لعنت کی ان خواتین کے اوپر جو اپنے شوہر کے سامنے زینت نہیں کرتی، کہا کہ اس خاتون کے اوپر لعنت ہے جو اپنے شوہر کے لیے خضاب نہیں کر رہے اور عطر استعمال نہیں کر رہے۔ زینت اپنے شوہر کے لیے کریں، بہتر ہے۔ اور آگے کیا ہے، او آبائہن، اور اپنے آبا و اجداد کے سامنے، بابا دادا ان کے سامنے پردے کرنے کی ضرورت، عام معمول کے لحاظ سے لباس پہن کے بیٹھ سکتے ہیں۔ او آبائی بولتہن، یا اپنے شوہر کے آبا، یعنی شوہر کا جو باپ ہے، دادا ہے، وہ اس کے لیے محرم ہے، اس کے سزر ہے، اس کے سامنے پردے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، ابنا یعنی بیٹے، بیٹوں کے سامنے پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محرم ہے۔ او ابنائی بولتہن، یا اپنے بچوں کی جو شوہر ہے، یعنی بیٹی کی شوہر ہے، جو داماد ہے، وہ محرم ہے، داماد کے سامنے پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا بھائیوں کے پاس، اخوان جو ہے بھائی، اپنے بہنیں جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے جو ظاہری جو ہے نا زینتیں ان کو کھول کے بیچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے جو ہے نا بھائیوں کی اولاد کے سامنے، بھتیجے جو ہیں ان کے سامنے کیا ہے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کی جو اولاد ہیں، بھانجے ہیں، ان کے سامنے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ او نسائہن، یا خواتین کے پاس، وہ خواتین جو مسلمان ہیں، یہودی اور عیسائی اور غیر مسلمان خواتین کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھنا ہے، بے پردہ نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ ہو سکتے جا کے اپنے شوہروں کے آپ کی زینت کے بارے میں بیان کی، اسی لیے صرف مسلمان اور مومن خواتین کے سامنے پردہ نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ غلام جو آپ کے گھر میں ابھی نابالغ ہیں، غلام بچے ہیں ابھی نابالغ ہیں، ان کے سامنے جو ہے نا ان کے مالک جو ہے وہ پردہ نہیں کر سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا مردوں میں سے وہ مرد جو کیا ہے جن سے طاقت نہیں رکھتے ہیں، پیدائشی طور پہ وہ حکیم ہیں، ان کے اندر کوئی میل نہیں ہے یعنی خاتون کی طرف، ان کے کیا انجن کام نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے محرم کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا ہے آگے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو کیا ہے اچھے برے کی تمیز نہیں کرتے، ابھی بچے ان کو عقل فکر نہیں آئے، بلوغت نہیں ہے، تو ان کے سامنے آپ جو ہے نا خواتین جو ہے وہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک حکم کلی بیان کر رہے ہیں خداوند عالم، خواتین کو پردے کی کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور خواتین نہ مارے اپنے پاؤں کو زمین پہ، کس طرح لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اس طرح نہ مارے کہ ان کے پاؤں کے اندر جو خلخال ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں،
یعنی پاؤں کو کڑک 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 کر کے نہیں مارے. ادھر سے جو ہے نا آج کل کیا ہو گیا, دشمن نے قرآن کی آیت کو سمجھا لیکن ہم نے نہیں سمجھا. وہ مخصوص ایسے جوتے بنا رہے کہ ان کی آواز نکلے. اگر کوئی گھر میں بیٹھا ہے تو باہر روڈ پہ ایک خاتون جا رہی ہے یا گھوڑا جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا. آج کل ایسے کیا ہے جوتے ان کے لیے بنائے, سینڈل ایسے بنائے. آج جا رہے تو یعنی ایک گھوڑے کی جو ہے نا ٹاپوں سے زیادہ ان کی آواز آ رہی. خداوند عالم غضبناک ہو رہے ہیں ان خواتین کے اوپر. فرماتے ہیں کہ ایسے جو ہے نا حرکت نہ کرے, آپ ایسے جوتے نہیں پہنے, اس طرح نہیں چلے زمین پہ. خواتین حیا اور کیا ہے عفاف کا مظہر ہیں, چلے تو جھک کے احترام سے چلے. حتیٰ مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ کیا کریں, فلا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکھڑ اکھڑ کے نہ چلے. خواتین کو کہاں سے حکم کہ وہ ایسے جو سینڈل پہن کے چلے گی, لوگ دیکھے اور دیکھتے رہے وہاں پہ. بہت سخت گناہ. اس کے بعد خداوند عالم فرماتے کہ یہ جو حجاب اور عفاف کے مسائل بہت سخت ہیں, پیچیدہ ہیں. اسی میں ہو سکتا ہے کوتاہی ہو, کچھ ہو, اسی لیے آپ حد الامکان کوشش کریں. پھر اس کے باوجود کیا کریں, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, توبہ کریں آپ سب مل کے خداوند عالم کی طرف, خدا کی درگاہ میں توبہ کریں. ایھا المؤمنون, اے مومنین آپ سب مل کے توبہ کریں. ہو سکتا ہے کہیں پہ غلطی سے کسی کی طرف نظر اٹھی ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی چادر اٹھی ہو, بتیجابی ہو چکی ہے, اس پہ توبہ و استغفار کرتے رہیں. لعلکم تفلحون, تاکہ آپ فلاح پاؤ گے. پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ روزانہ میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. دیکھو خاتم الانبیاء ہیں, حبیب خدا ہیں, اس کے باوجود روزانہ خداوند عالم کی درگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرے. تو مومنین کے لیے کتنے دفعہ خدا کی درگاہ میں مراجعہ کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. خداوند عالم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دن رات خداوند عالم کی درگاہ میں توبہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں.